مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، چوتھا باب، 13 آیت 16 سے 18 آیت تک۔ اگرچہ ظاہر ابراہیم کی امید پوری نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس نے امید رکھی اور وہ ایمان لایا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے بھائیو، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا ابراہیم یا اس کی نسل سے شریعت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ایمان کی صداقت کے لحاظ سے کیا گیا۔ میراث ایمان کے لحاظ سے ہے، تاکہ فضل کے طور پر وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف ان کے لیے جو شریعت کے لحاظ سے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ابراہیم کی ایمان کے لحاظ سے اس نسل کی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ مقرر کیا ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا اور ان چیزوں کو جو موجود نہیں یوں بلا لیتا ہے گویا کہ موجود ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 104، 6 آیت سے 9 اور 42 سے 43 آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے، ہاللویا۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں معراج ہے۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا ہے، وہ وعدہ جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، وہ قسم جو اس نے اسحاق سے کھائی۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس قدوس قول کو یاد فرمایا جو اپنے بندے ابراہیم سے کہا تھا۔ وہ اپنی امت کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو خوش الحانی کے ساتھ نکال لایا۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 12 باب 8 سے 12 آیت تک۔ جب وہ وقت آئے گا تو روح القدس تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا۔ مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے، اس کو معاف کیا جائے گا، مگر جو روح القدس کے حق میں کفر کہے، اس کو معاف
نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی لوگ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرے، آمین۔